اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ گرلز اپر پرائمری اسکول بٹا گنڈ زون ماور کی 7ویں جماعت کی عزیز طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ ہے 26 ستمبر 2020 عیسوی، دن ہے سنیچروار۔ مضمون اردو اور موضوع ہمارا ہے کشمیر کے دلکش باغات۔ پیارے بچیوں آج ہم اس کا چوتھا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سبق ہمارا صفحہ نمبر 109 سے پر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ چشمے شاہی کا نظارہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مغل باغات کا حسن محض ان کی وسعت پر منحصر نہیں، اس حسن کا راز باغوں کی ترتیب اور ان کی زیبائش میں بھی پوشیدہ ہے۔ جو یہ باغ بنائے گئے ہیں ان کا جو یہ حسن ہے صرف اسی بات پر دار و مدار نہیں رکھتا ہے کہ یہ بڑے باغ ہیں، بلکہ جس طریقہ سے ان کی زیبائش کی گئی ہے، جس طریقے سے ان کے طبقے بنائے گئے ہیں، ان کے اندر پانی اور باران دریوں کا انتظام کیا گیا ہے، اس نے بھی ان کے حسن کو دوبالا کر دیا ہے۔ باغ کے بالائی طبقے میں ایک چشمہ کنول کی مانند ایک بڑی چٹان میں سے پھوٹتا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر ایک چشمہ پھوٹتا ہے جو ایک پتھر سے جیسے پھوٹتا ہے، وہ کنول کی مانند باغ میں اپنی حیثیت رکھتا ہے۔ چشمے پر ایک 12 دری ہے۔ یہاں بھی ایک مکان ہے جو 12 دروازوں والا ہے، جو افغان دور کی یادگار معلوم ہوتی ہے۔ لگتا ہے کہ یہ افغان دور میں بنائی گئی ہے، لیکن اس کی بنیاد بہرحال قدیم ہے۔ لیکن جو بھی ہو، اس کی بنیاد بھی قدیم ہے، پرانی ہے۔ سامنے پتھروں کا بنا ایک چبوترا ہے جس میں پھوارہ لگا ہے۔ باغ کے دوسرے طبقے میں تالاب ہے۔ تالاب یہاں پر باغ کے دوسرے طبقے میں ہے، اس میں بھی پھوارے اچھلتے رہتے ہیں۔ چشمے شاہی کا پانی صاف و شفاف اور میٹھا ہے۔ بہت ہی یہ پوری وادی میں یہ چشمہ اپنی شفافیت اور مٹھاس کی وجہ سے مانا جاتا ہے۔ اس سے ہاضمے کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اس کا پانی جو ہے وہ ہاضمے کے لیے اچھا ہی مانا جاتا ہے، اسی لیے لوگ یہاں سے بوتلوں میں پانی بھر بھر کے لے جاتے ہیں۔ چشمے شاہی کو ریاستی حکومت نے اب کافی وسعت دی ہے۔ اب یہ باغ بڑا بنایا گیا ہے، اس کو پھیلا بڑھایا گیا ہے۔ اس سے آدھا کلومیٹر نیچے پہاڑی کے دامن میں ایک خوبصورت پارک بنائی گئی ہے جو قدرتی مناظر کے حسن سے مالا مال ہے۔ اس کے تھوڑے سے فاصلے پر راج بھون کی خوبصورت عمارت ہے، جہاں گرمیوں میں ریاست کے گورنر رہتے ہیں۔ جو راج بھون کی عمارت ہے وہ بھی اسی چشمہ شاہی کے پاس ہی تھوڑے فاصلے پر بنائی گئی ہے۔ سری نگر سے 65 کلومیٹر دور اننت ناگ کے جنوب مشرق میں ایک قدیم چشمہ ہے۔ اب ہم اور ایک چشمے کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں جو اننت ناگ میں کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ 65 کلومیٹر سری نگر سے دور یہ چشمہ ہے۔ 1620 عیسوی میں ملکہ نور جہاں نے اس چشمے کے سامنے ایک باغ تعمیر کروایا۔ جو یہ چشمہ ہے اس کے سامنے ملکہ نور جہاں نے 1620 عیسوی میں ایک باغ بنوایا ہے۔ اس کا نام بیگم آباد رکھا اور اس باغ کا نام بیگم آباد رکھا گیا۔ یہ باغ اچھبل کے نام سے مشہور ہے۔ آج کل لوگ اس باغ کو اچھبل کے نام سے جانتے ہیں۔ اچھبل کا باغ دوسرے مغل باغات کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ یہ جو ہم نے پڑھا نشاد شالمر پڑھا، ان کے مقابلے میں اچھبل کا باغ چھوٹا ہے لیکن بہت ہی پر رونق ہے۔ پہاڑ کے دامن میں پھوٹنے والے چشمے کا صاف و شفاف پانی باغ کے 3 طبقوں سے 3 نہروں کے ذریعے بہتا ہے۔ باغ کا جو اوپری طبقہ ہے پہاڑی کی سائڈ میں، وہاں پر چشمے سے ایک نہر، ایک صاف شفاف ایک پتھر سے شفاف پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے جو نیچے نہر
इस बाग में से होकर गुजरता है 3 नहरों की शक्ल में। इनमें दरमियान की नहर ज़्यादा कुशादा है। जो साइड की वाली 2 नहरें हैं वो छोटी हैं, लेकिन जो सेंटर में से दरमियान में से गुजरती है वो ज़्यादा कुशादा है। नहरों के दोनों तरफ फूलों की कियारियां और रिविशें मुगलों की खुश मजाकी का पता देती हैं। इन नहरों के दोनों तरफ फूल की कियारियां भी हैं और रिविशें यानी चलने के लिए पटरें भी बनाई गई हैं। ऊपरी तबके में तालाब है, यहाँ पर ऊपरी तबके में तालाब है जिसमें एक खुशनुमा आबशार गिरता है। तालाब में पत्थरों का एक चबूतरा बना है। यहाँ पर एक चबूतरा तालाब में बनाया गया, पत्थरों का बनाया हुआ है, जहां से आबशार और अटखलियां करते हुए फंवारा का नज़ारा किया जा सकता है। यहाँ पर जो ये पानी जब गिरता है, आबशार का पानी, तो इससे टकरा कर ये फंवार का नज़ारा पैदा करता है और ऐसा लगता है जैसे ये पानी नखरे करते हुए आगे चला जाता है। अछबल में मुगल दौर के बैज चनारों के अलावा एक कदीम हमाम के आसार भी मौजूद हैं। यहाँ पर मुगल दौर के जो चनार मौजूद हैं और वहाँ पर साथ में एक हमाम के आसार भी मौजूद हैं। हमाम वो जगह हुआ करती है जहाँ पर नहाने के लिए गर्म पानी मैसर होता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह आज का सबक हमने यहाँ तक पढ़ा। ये हमारा चौथा सबक था इस मजमून का। मजमून जो मौजू जो हमारा ये था कश्मीर के दिलकश बागात। तो कुछ नए अल्फाज जो आपके लिए हैं इस सबक से। मुनहसर माने दारो मदार, ज़ेबाइश माने खूबसूरती, पोशीदा माने छुपा हुआ या राज, फूटना माने निकलना, माला माल माने भरा हुआ, अटखीलियाँ नाजो नखरा करना, हमाम माने वो जगह जहाँ नहाने के लिए गर्म पानी हो, आसार माने निशान। तो मज़कर मुनस में बादशाह से बेगम, मलिका भी आता है, इसको बेगम भी आता है। मुतजाद अल्फाज में बालाई से ज़ैने, कदीम से जदीद, मीठा से खट्टा, अच्छा से बुरा, माला माल से खाली। वाहिद जमा में दूर से अदवार, चश्मा से चश्मे, आसार से आसारात। तो निशान से निशानात भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें यहाँ पर अगर हम लिखेंगे निशान, तो निशानात ये इसका जमा बनता है। तो प्यारे बच्चों, इन लफ्ज़ों को अपने कापी पर कलम बंद करके इनकी मशक करना। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।